انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی ضرورت مادی وسائل نہیں بلکہ روح کی تسکین ہے۔ جب روح مطمئن ہو تو انسان سکون، امن اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ بہت سے ادیان کی ابتدا ہی صرف روح کی تسکین کو اپنی تعلیمات کا مرکز بنا کر ہوئی، لیکن اسلام کو دوسرے ادیان پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ روح کی تسکین کے ساتھ ایک بامقصد اور خوشحال زندگی گزارنے کا ضابطہ بھی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے روحانیت کو صرف خانقاہوں اور ذاتی ریاضت تک محدود نہیں کیا، بلکہ عبادات کے ذریعے تزکیہ نفس کر کے انسان کے معاملات زندگی کو راہ راست پر ڈالنے کا بندوبست بھی کیا۔ عبادات کے ذریعے معاملات کی اصلاح کی نشاندہی قرآن حکیم میں ایک جگہ ان الفاظ میں کی گئی ہے: بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ نفس کر کے ان کی زندگیوں میں روحانی انقلاب برپا کر دیا اور ایک ایسی جماعت تیار کی جس نے دنیا کے ہر کونے میں علم، عدل اور امن کی شمع روشن کی۔ یہی وہ جماعت تھی جس نے روحانی تربیت اور دنیاوی معاملات کی اصلاح کو یکجا کر کے دنیا کی تقدیر بدل ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نظام خلافت کے ذریعے معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی میدان میں اسلام کی بالادستی قائم کی، جس سے امت مسلمہ کو عروج ملا اور دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئیں۔ آج امت مسلمہ کے زوال کا ایک بڑا سبب روحانی پسماندگی ہے۔ اسلام کے سنہری اصولوں کو پس پشت ڈالنے کے نتیجے میں ہم نہ صرف اسلامی نظام خلافت سے محروم ہوئے بلکہ علمی اور روحانی افلاس کا بھی شکار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ انتشار، غلامی اور محرومی کی دلدل میں دھنس چکی ہے۔ آج ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں تزکیہ نفس کے ذریعے برپا ہونے والا روحانی انقلاب اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والا نظام خلافت ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دوبارہ عروج کی منزل تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ نظام خلافت فرد کو تزکیہ نفس کے ذریعے بہتر بناتا اور معاشرے کو عدل و انصاف کے ذریعے مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔